آج کا جمعۃ المبارک 9 محرم الحرام کی مناسبت سے ذکر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان پر ہے۔ آج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ایک حدیث سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف اپنی مبارک زبان سے کروایا کہ رب ذوالجلال نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا کیا نسبتیں عطا کی اور کس کس لحاظ سے رب ذوالجلال نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو عظمتیں، رفعتیں اور برکتیں عطا کی ہیں۔ امام طبرانی نے اس حدیث کو معجم اوسط کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے اس حدیث کو بیان کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العصر، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ فلما کان رابعا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہوئے عصر کی نماز کی چوتھی رکعت میں پہنچے، اور چوتھی رکعت میں بھی جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسرے سجدے میں تھے، اقبل الحسن والحسین، تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، اس حدیث میں دونوں کا ذکر ہے۔ دیگر حدیثیں بھی ہیں جس میں صرف حضرت امام حسن کا ذکر ہے اور کسی میں حضرت امام حسین کا ذکر ہے، وہ الگ الگ مواقع ہیں، لیکن اس موقع پر جس کو حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کر رہے ہیں، اس موقع پر دونوں شہزادے اکٹھے آئے، اور ابھی بالکل بچپن ہے، چھوٹے ہیں، بمشکل ابھی چلنا سیکھا ہے، تو کہتے ہیں جب حضور مسجد نبوی شریف میں عصر کی نماز کی چوتھی رکعت کے دوسرے سجدے میں تھے، حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں شہزادے آئے، حتی رکبا علی ظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے دونوں شہزادے آ کر حضور کی پشت مبارک پر بیٹھ گئے۔ جس وقت دونوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک پر بیٹھے، اس حدیث میں ذکر یہ ہے کہ حضور نے دونوں کو یعنی اپنی پشت سے نماز کی حالت میں اتار کر اپنے سامنے بٹھا دیا۔ ایک تو سجدہ مکمل ہوا، پھر جب تشہد میں بیٹھے تو دونوں شہزادوں کو اپنے سامنے بٹھایا۔ کہتے ہیں جب نماز مکمل کی، سلام پھیرا، دعا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نمازیوں کی طرف، صحابہ کی طرف منہ کر کے حضور کھڑے ہو گئے، لیکن کہتے ہیں آج انداز بڑا نرالا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دائیں کندھے پہ حضرت امام حسن کو بٹھایا اور بائیں کندھے پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا۔ دونوں شہزادوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے حضور نمازیوں کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوئے اور آپ نے تقریر فرمائی۔ آج مسجد نبوی شریف کے اندر اس جلسے کا اور اس تقریر کا عنوان نماز کے مسائل نہیں، حج کے مسائل نہیں، زکوٰۃ کے مسائل بتانا نہیں، جہاد کی عظمت اور فضیلت بیان کرنا نہیں۔ آج میرے محبوب عصر کی نماز کے بعد یہ جو جلسے کا انعقاد کیا، اس جلسے کا موضوع ذکر حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما تھا۔
حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خطبہ پڑھ کے حمد و صلات کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ سے حضور پوچھنے لگے، فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدا، اے لوگو مجھے خبر دو، مجھے بتاؤ، الا اخبرکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں؟ اس حدیث میں یہ کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، اور دیگر جو حدیث اس عنوان کی ہیں اس میں یہ ہے کہ لوگوں مجھے بتاؤ، اور یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا الا اخبرکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں بخیر الناس جدا و جدا، جو تمام لوگوں میں اپنے نانا اور نانی کے لحاظ سے تمام لوگوں میں بہتر ہو، جن جیسا پوری کائنات کے اندر نانا اور نانی کے لحاظ سے کوئی بھی ان جیسا نہ ہو، لوگوں کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ابھی لوگ خاموش تھے، میرے محبوب نے دوسری پیشکش کر دی، فرمایا الا اخبرکم عما وعما، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں ان لوگوں کے بارے میں، ان کے بارے میں جو تمام لوگوں میں چچا اور پھپھی کے لحاظ سے تم میں سب سے بہتر ہوں؟ ابھی بھی لوگ خاموش ہیں، میرے محبوب نے تیسری پیشکش کر دی، فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس خالا وخالہ، کیا میں تمہیں ان کے بارے میں خبر نہ دوں جو تمام لوگوں میں اپنے ماموں اور خالاؤں کے لحاظ سے تم میں سب سے بہتر ہوں؟ صحابہ ابھی بھی خاموش ہیں، میرے محبوب نے پھر فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس ابا و اما، کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے باپ اور اپنی ماں کے لحاظ سے تم میں سب سے بہتر ہوں؟ تمام لوگوں میں جن کو یہ مقام حاصل ہو کہ ان کے باپ جیسا کسی کا باپ نہ ہو، ان کی ماں جیسی کسی کی ماں نہ ہو، ان کے نانا جیسا کسی کا نانا نہ ہو، ان کی نانی جیسی کسی کی نانی نہ ہو، ان کے ماموں جیسے کسی کے ماموں نہ ہو، اور ان کی خالاؤں جیسی کسی کی خالائیں نہ ہو، اور ان کی پھپھی جیسی کسی کی پھپھی نہ ہو۔ صحابہ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ خاموش ہیں، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں شہزادوں کو جن کو کندھوں پہ بٹھایا ہے ان کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں ہما الحسن والحسین، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، فرمایا یہ دونوں جن کی میں بات کر رہا ہوں کہ جن کے نانا جیسا کسی کا نانا نہیں، جن کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں، جن کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں، فرمایا یہ دو شہزادے حسن و حسین ہیں جن کے نانا امام الانبیاء، جن کی نانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور جن کے ماموں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے حضرت قاسم، حضرت ابراہیم، حضرت عبداللہ، جن کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے جن کے ماموں ہیں، اور فرمایا جن کی خالائیں حضور کی صاحبزادیاں، جن کے چچا حضرت جعفر طیار، اور جن کی پھوپھی حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہا، فرمایا جن کے بابا حضرت مولا علی شیر خدا، اور جن کی والدہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، فرمایا یہ ساری نسبتیں پوری کائنات کے اندر کسی کو میسر نہیں ہیں، اگر ملی ہیں تو میرے یہ دو شہزادے جن کو میں نے کندھوں پہ اٹھایا ہے حسن و حسین، فرمایا اللہ نے یہ ساری نسبتیں میرے شہزادوں کو عطا فرمائی ہیں۔